معذور سے کیا مراد؟ معذور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ٹرمز میں ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو مسلسل کوئی ایسا عذر جو وضو کو توڑنے والا ہو پیش آ رہا ہو، مسلسل پیش آتے جا رہا ہو۔ بہت سارے کو بیماری ہو جاتی ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، اور وہ 2 رکعت نماز بھی یا 1 وقت کی نماز بھی بغیر عذر کے نہیں پڑھ سکتے۔ کسی کو ریح کے خروج کی بیماری ہو جاتی ہے، خروج ریح کی بیماری ہو جاتی ہے، تو ریح مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے، 1 وقت کی نماز بھی بغیر عذر کے نہیں پڑھ سکتے، بغیر اس عذر کی پیش آئے 1 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے عورتوں میں خون بہنے کی بیماری ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو، ایسی خاتون کو معذور کہا جاتا ہے۔ ایک خاتون حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، ان کو اس قسم کی بیماری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو نماز کے لیے وضو کرو، ہر نماز کے لیے وضو کرو، نماز پڑھو، اگرچہ خون تمہاری نماز کی چٹائی پر ٹپکتا ہو تب بھی نماز پڑھتے رہو۔ معذور کے لیے تو یہ حکم ہے، یعنی کسی کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی نماز کا وقت آ گیا، مثلا ظہر کا وقت داخل ہو گیا، تو ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد وہ ظہر کے لیے وضو کرے اور پھر نماز، ظہر کی نماز پڑھے، چاہے عذر جاری رہے، چاہے پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہیں، چاہے پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہیں۔ ایسے ہی اگر کسی کو خروج ریح کی بیماری ہے، ریح خارج ہونے کی بیماری ہے، اور 2 وقت کی 2 رکعت نماز بھی یا 1 وقت کی نماز بھی بغیر اس کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ جب کسی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے لیے وضو کرے اور اس وضو سے نماز پڑھے، اس وضو سے نماز پڑھے، چاہے دوران نماز ریح خارج ہوتی رہے۔ ایسے شخص کو معذور کہتے ہیں۔ لیکن معذور بننے کے لیے شریعت کی نظر میں، شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی نظر میں معذور بننے کے لیے ضروری ہے کہ کامل نماز کا وقت اس طرح گزرے کہ اس پورے وقت کے اندر اتنا وقت بھی اس کو نہ ملے کہ بغیر عذر کے وہ 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز پڑھ سکیں، بغیر عذر کے پورا وقت گزر گیا، ظہر کا وقت سٹارٹ ہوا، اس کا عذر جاری ہے، ظہر کا وقت ختم ہوا، عذر جاری ہی ہے، عذر جاری ہی ہے، اس دوران اتنا وقت اس کو نہیں ملا کہ عذر رک گیا ہو، پیشاب کے قطرے تھم گئے ہو، ریح کا خروج، ریح کا نکلنا رک گیا ہو، تھم گیا ہو، یا خون بہ رہا تھا تو خون تھم گیا ہو اور وہ 4 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھ سکے، اتنا وقت درمیان میں نہیں ملا، تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں معذور ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نماز کا وقت داخل ہو، جب کسی نماز کا وقت داخل ہو تو وضو کر لے اور اس وضو سے جتنی چاہے نماز پڑھے۔ جتنی چاہے نماز پڑھے سے مراد فرض اور اس سے متعلق نفل، فرض اور اس سے متعلق نفل، دوسرے فرض کے لیے دوسرا وضو۔ نوافل چونکہ فرض کے تابع ہوتی ہے، نوافل چونکہ فرض کے تابع ہوتی ہے، جب ظہر کے لیے وضو کیا تو ظہر سے پہلے کی 4 رکعت بھی اس وضو سے پڑھ سکتا ہے، ظہر کے بعد کی جو نوافل ہے وہ بھی اس وضو سے پڑھ سکتا ہے، نفل جتنے چاہے نفلی اعمال اس وضو سے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عصر پڑھنا چاہے گا تو اس کے لیے دوسرا وضو کرنا ہوگا، اگرچہ کوئی دوسرا ناقص نہ پیش آئے۔ یہ ناقص تو پیش آ رہا ہے اس کو، یہ ناقص سے مراد وضو توڑنے والی چیز، تو یہ وضو توڑنے والی چیز تو اس کو مسلسل پیش آ ہی رہی ہے، دوسرا کوئی ناقص پیش نہیں آیا، لیکن تب بھی عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد اس کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ جب نماز کا وقت داخل ہو تو وضو کرو اور اس وضو سے جتنی چاہے نماز پڑھو۔ آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ خون اگر تمہاری چٹائی پر ٹپکتا رہے تب بھی جو ہے نماز نہ چھوڑو۔ تو یہ معذور کا حکم ہے، یہ اس حدیث سے نکلا الامام ضامن سے کہ معذور کے پیچھے تندرست کی نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے مسائل جو ہیں اس ایک حدیث سے نکلے، بلکہ حدیث کے ایک ٹکڑے سے نکالے گئے، الامام ضامن۔